اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس 147% مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ اوگرا SNGPL کی درخواست پر آج لاہور میں سماعت کرے گا۔ منظوری کی صورت میں یہ گیس قیمتوں میں 1.5 سال میں چوتھا اضافہ ہوگا۔ افغانستان سے تجارتی تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں۔ سیکرٹری تجارت خرم آغا آج کابل جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت اور عوام کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان وزارت تجارت کا دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے پر زور۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر نیا بینچ تشکیل دیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان نگل لی۔ نارتھ کراچی میں 2 ملزمان نے واردات کے بعد فرار ہوتے وقت پکڑنے کی کوشش پر فائرنگ کر دی۔ 24 سالہ عبدالرحمان موقع پر ہی جام بحق۔ مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ملزمان گرفتار۔ گجرانوالہ میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا شوہر کے سامنے بیوی پر تشدد۔ ہوائی فائرنگ کر کے دھمکایا بھی۔ نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دادو کی تحصیل جوہی میں ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ناگا چوک پر شدید احتجاج، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیلی فوج کی دیر البلح میں بمباری سے مزید 9 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے نصیر اور الامل اسپتال کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم۔ کینیڈا، برطانیہ، ایران اور اردن میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج۔ اور قومی T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ کل سے کیمپ کاکور میں شروع ہوگا۔